الله الرحمن الرحيم انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى صدق الله العظیم۔ آج ایک خاص مسئلے کی طرف آپ لوگوں کو رہنمائی کرنی ہے کہ جادوگر، نجومی، کاہن کس طرح انسان کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ آپ جب ان کے پاس جاتے ہیں، آپ جا کر ان سے پوچھتے ہیں، وہ آپ کو ایسی ایسی چیزیں بتا دیتے ہیں جو آپ کو نہیں پتا ہوتا، اور آپ ایک دم مبہوت ہو جاتے ہیں، مرغوب ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ دیکھو کس طرح اس نے وہ باتیں بتا دی جو باتیں کسی کو پتا نہیں تھی، مجھے بھی خبر نہیں تھی، لیکن کس طرح اس نے یہ ساری باتیں بتا دی۔ اب آپ فوراً جو ہے اس سے متاثر ہو کر اسے ولی اللہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے، یہ بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ آپ کس طرح یہ باتیں اس کو پتہ چلتی ہیں یہ سوچتے ہیں۔ یاد رکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جادوگر جو ہے اس کے پاس جب انسان جاتا ہے اور جا کر اس سے کوئی بات پوچھتا ہے اور وہ بات غائب سے تعلق رکھتی ہے، امام مسلم نے یہ حدیث نقل فرمائی، تو یہ آدمی غائب کی خبر کی وجہ سے اس بات پہ یقین کر لیتا ہے، اور اگر یقین نہیں بھی کرتا دونوں صورتوں میں اس کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث بخاری ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک جنات پیدا ہوتا ہے جسے ہمزاد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ لوگ ہمزاد پوچھتے ہیں، ہمزاد کیا چیز ہے؟ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جنات پیدا ہوتا ہے۔ بچہ جب روتا ہے وہ شیطان کے اس کو ضرب لگانے کی وجہ سے پیدائش کے وقت روتا ہے۔ ہر بچہ دین فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اور ہر بچے کے ساتھ ایک جنات شیطان پیدا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کو وسوسے ڈالتا ہے، ورغلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ انت یا رسول اللہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں، بل اسلم، لیکن وہ مجھ پر ایمان لے آیا ہے، وہ میرا مطیع ہو گیا ہے، فرمانبردار ہو گیا ہے۔ باقی ساری کائنات کے شیطان ان کو ورغلاتے ہیں، گمراہی کی طرف ذہن لے کے جاتے ہیں، چاہے وہ 90 سال کا بوڑھا کیوں نہ ہو، چاہے وہ 15 سال کا لڑکا کیوں نہ ہو۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ آپ نے فرمایا پیدا ہوا، وہ مجھ پر ایمان لے آیا، وہ مجھے گمراہی وسوسے اس طرح ہرگز مبتلا نہیں کرتا۔ اب ہمارے ساتھ جو ہمزاد ہے اسے شیطان کہتے ہیں، اسے بزرگ نہیں کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ پیدا ہوا ہے، پروان چڑھ رہا ہے۔ ہمیں جب بھی ہوتا ہے ایسے، جب ہم کسی جادوگر کے پاس جاتے ہیں، ساحر کے پاس جاتے ہیں، کاہن کے پاس جاتے ہیں، تو وہ ہمارے ہمزاد سے سوال پوچھ کر اپنے موکلات جنات کے ذریعے وہ ہمیں وہ باتیں بتا دیتا ہے جو ہمارے خود علم میں ہوتی ہے یا ہمارے بھی علم میں نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں دیکھو کیسے پتا چل گیا؟ وہ پتہ کس سے چلتا ہے؟ آپس ہمزاد شیطان، کیونکہ مسلمان کسی کا نہیں ہوا شیطان، یاد رکھیں، حضور کے علاوہ کسی کا ساتھ شیطان مسلمان تو پوچھ کے بتائے گا۔ یہ بزرگی نہیں ہے کہ آپ اب میرے پاس آئے ہیں علاج کرانے، میں آپ کو وہ باتیں بتانی شروع کر دوں جو غیب سے ہے، تو یہ تو کفر میں آ گیا۔ آپ علاج کروائیں، علاج کی حد تک علم کی اجازت ہے، لیکن ایک حدود ہیں، شریعت نے کچھ حدود مقرر کی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم گئے فلاں عامل کے پاس، اس نے یوں کیا، تعویذ نیچے گرا، تعویذ نکال دیے۔ بعض کے پاس گئے، اس نے کہا جی فلاں تکیے کے اندر تعویذ رکھا ہوا ہے، دیوار کے اندر رکھا ہوا ہے، فلاں زمین کے اندر دفن ہے، فلاں جگہ، فلاں کے پاس تو گئے تو اس نے ہمارے منہ سے کیلیں نکالی، ہمارا منہ سے کیلیں نکلی، سوئیاں نکلی، ہمارے منہ سے خون نکلا۔ یہ باتیں بزرگی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سب کام کرنے والا جادوگر ہے، روحانی نہیں ہے، عامل۔ یہ سحر اعین الناس ہے۔
جادوگروں نے عصا پھینکے، اپنی رسیاں پھینکی، وہ رسیاں سانپ بن گئی۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا وہ سانپ بنی ہوئی ہے اتنی زیادہ تعداد میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ خوف نہ کریں، سحر اعین الناس، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، جادو ہے آنکھوں پہ آپ کے، اصل سانپ نہیں ہے، اصل سانپ یہ صرف آپ کی آنکھیں متاثر ہو رہی ہیں اس سے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب اپنا عصا پھینکا، چونکہ معجزہ تھا، وہ جادوگروں کا سحر اعین الناس تھا، لوگوں کی آنکھوں پہ تلسم تھا، لوگ ہپناٹائز تھا، لیکن جس وقت موسیٰ کلیم اللہ نے عصا یوں پھینکا، اللہ نے اس کو کیا بنا دیا؟ اور وہ سحر اعین الناس نہیں تھا، وہ معجزہ تھا نبی کا۔ تو جادوگر سمجھ گئے یہ ہم سے بڑا ہے کوئی، ہم تو صرف اس کو سحر اعین الناس کر رہے تھے، ہپناٹائز کر رہے تھے، اور یہ تو اصل کر کے دکھا گیا، ہماری رسیاں ہیں، سانپ نہیں ہے، صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے، اور اس کا ڈنڈا سانپ بن گیا ہے، یہ کوئی اللہ کا خاص مقرب ہے۔ 70,000 جادوگر کیا ہو گئے فوراً سجدہ میں کلمہ پڑھ لیا۔ آج یہ جتنے ڈرامے ہیں نا ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں، کہ فلاں تو کیلے منہ سے نکلتی ہیں، وہ تو ایسا ہوتا ہے، فلاں فوراً یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، آپریشن کرتا ہے، آپریشن ہوتا ہے، یہ سارے ڈرامے ہیں، جادو ہیں، اور یہ لوگوں کو مرغوب کرنے کے لیے، قریب کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جادو ہے، اور جادوگر، کاہن، نجومی جو اس طرح عقائد کی خرابی کا باعث بنے، ان کے پاس جانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ عملیات ایک علم ہے علاج کے لیے، اب رہنمائی کریں، ہمارے اکابرین یہ کام کرتے رہے، امت کے بڑے بڑے پیشوا مقتدا اس کام کو کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس میں انسان اگر ذرا بھی جادو کے لائن میں داخل ہو گیا، اپنا ایمان بھی گیا، دوسرے کا ایمان بھی ضائع کرتا ہے۔ تو اس لیے آج آپ کو میں نے وضاحت سے بتایا کہ ہمارے ایک اللہ کے ولی تھے، بڑے وہ نفی کرتے تھے ان چیزوں کی، وہ کہتے تھے یہ جادو ہے، یہ جو آپ کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، جو اس طرح آپ کا یہ منہ سے نکل گیا، فلاں ہو گیا، یوں کیا، تعویذ نیچے گرا، یہ اوپر سارا ایک نظام چلتا ہے۔ میں نے چونکہ یہ ساری پریکٹس کی ہے، میں نے مجھے ذوق ہے، شوق ہے، میں نے سارے یہ حربے دیکھے، کس طرح ہپناٹائز کرتے ہیں، کس طرح اگلے کا دماغ پڑھتے ہیں، کس طرح اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ سارے جادو کے اس میں آتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اتنی مدلل کتاب لکھی ہے کہ آج اگر عربی میں ان کی وہ کتاب کوئی پڑھ لے تو انسان ہر فن کو اس پوری فیلڈ میں ماہر ہو جاتا ہے۔ علامہ دومیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، علامہ شمس المعارف نے لکھا، صاحب جو ہے۔ اب دیکھیے کہ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال کیا پوچھا میں نے ابھی آپ سے، بات کیا شروع کیلے نکالتے ہیں، اب وہ دیکھیں کیلے منہ سے نکالتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اب انسان جو ہے، چونکہ یہ انسان کے ساتھ جو شیطان ہے نا، وہ یہ سارے کام کر کے دکھاتا ہے اسے۔ اب یہ ان کو اللہ والے تھے جو بات کر رہا تھا، اللہ والے کے ذہن میں آیا کہ جادوگر کس طرح جاتوں کو غیب کی خبریں بتانی شروع کر دیتے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں کچھ کنکر رکھ لیے اس طرح اور گنتی کی 19 ہیں، اور یوں بند کیے، جا کر کہا بتائیں جی میرے ہاتھ میں کیا ہے، کہا کنکر ہے، کہا کتنے ہیں، کہا 19 ہیں، دیکھا 19 تھے، بھائی تو بڑا پہنچا ہوا۔ اگلی بار گئے دوبارہ تو گنتی نہیں کی، اسی طرح یوں اٹھائے اور یوں لے کر چلے گئے۔ پھر جا کر اس کو کہا اب بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، اس نے کہا کنکر ہے، کہا کتنے ہیں، سوچتا رہا، وہ بڑا عمل کرتا رہا، آخر میں کہنے لگا گنتی نہیں بتا سکتا۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ جو شیطان ہمزاد ہے نا، جب میں نے گنتی کی اس نے بھی گنتی کر لی، اس نے تمہیں بتا دیا اور تم ولی اللہ بن گئے۔ اب شیطان نے نہیں گنتی کی تو تمہیں بھی پتہ نہیں چلا۔ یہ باتیں وہ ہیں جو آپ کو عامل بیٹھ کے اس طرح نہیں بتائیں گے۔ مجھے آپ سے تاکید نہیں کرنی، آپ سے کوئی مفاد نہیں لینا، اللہ رسول کا پیغام آپ تک پہنچانا۔ یہ خواتین بیٹھی ہیں، عقیدہ صحیح لے کر جائیں، مسجد کے ماحول میں آئے، مسجد کے ماحول میں آپ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمیں گمراہ کیا گیا، لوٹا گیا، ہم سے مفاد لیا گیا۔ علاج اللہ رب العزت کے کلام سے ہوتا ہے،
شفا اللہ کی ذات دیتی ہے، لیکن عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔